السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد به ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آمین۔ مطلب ہے گائے۔ تو یہ جو سورت کا جو نام ہے نا گائے یعنی بقرہ، یہ سورت کا عنوان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہ سمجھے کہ سورت کا عنوان اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف گائے کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے ہیں، یعنی صرف نام ہے جو علامت کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کا نام سائمہ ہے تو کسی کا نام رابعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری ویسی ہی ہے جیسا اس کا نام ہے، یا اس کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہیں اس لڑکی کے اندر جیسا اس کا نام ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو نام ہے نا صورتوں کے، یہ بھی صرف علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر۔ ہم نام کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نشانی کے طور پر رکھتے ہیں نا، کہ اس کی کوئی فخر کا باعث نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خصوصیات نہیں ہوتی، صرف اس کا نام جو ہوتا ہے ایک علامت اور اس کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں، آپ اکثر صورتوں کے میں دیکھیں گے کہ ان کے اندر کوئی چیز، کسی ایک کوئی جانور یا کسی ایک چیز کو نامینیٹ کہتا ہے کہ یہ اس کا نام رکھ لیا جائے، اور اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تجویز فرما دیتے تھے۔ اور یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر مکی یعنی اس میں بہت سارا حصہ ایسا بھی ہے جو مکی دور میں نازل ہوا ہے، اور اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں، سود اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر بیان کی گئی، کیونکہ یہ مدنی ہے اور ہجرت مدینہ کے بعد جو تھے نا وہ احکامات تھے، تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ احکامات ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی جو آیت ہے الف لام میم، یہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں، قطع کیے ہوئے ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ پڑھا جاتا ہے ان کو۔ اس کو علم نہیں پڑھتے ہم، الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے اور میم کو الگ پڑھیں گے۔ اور یہ جو تھا نا الف لام میم، اور اس طرح بہت ساری صورتوں ہم دیکھتے ہیں، الف لام را کہیں لکھتا ہے، کہیں ہا میم لکھتا ہے، لکھا ہوا ہے کہیں ہا عین۔ یہ اس دور کا ایک اسلوب تھا جو اس وقت معروف تھا، جانا جاتا تھا، جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بھی کوئی زبان ہوتی ہے اور اس کے بھی کچھ معنی تھے۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو اسلوب تھا نا وہ متروک ہو گیا، ترک کر دیا گیا، لوگ اس کو بھول گئے، چھوڑ دیا نا، جب چھوڑ دیا تو بھول گئے، پھر جو آگے والے لوگ آئے ان کو وہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا، کیونکہ اگر نہ پتا ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے، لوگ اعتراض اٹھاتے کہ یہ کیا لکھا ہے بھئی، اس کا مطلب ہمیں کیوں نہیں پتا۔ کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو مطلب پتا تھا۔ لیکن اب بعد میں متروک ہو گیا تو اب ہم یہ بھی ذہن میں آتا ہے بھی ہمیں تو پتا نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی اور ہمیں نہیں پتا۔ تو اس پر بہت زیادہ تحقیق کرنے سے اس لیے منع کر دیا گیا، روک دیا مفسرین نے اور بعد میں لوگوں نے، کہ یہ ایسے لفظ نہیں ہے کہ جن کے اوپر پورا کا پورا آپ کا ہدایت کا دار و مدار ہے۔ ہدایت کے لیے پورا قرآن ہے ان حروف کے علاوہ۔ اگر آپ یہ نہیں بھی سمجھتے، نہیں بھی سمجھ میں آتی، تو تب بھی آپ کو آپ کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے، جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو شک اور شبہ والی ہو، یعنی اس کے اندر ہر چیز جو پائی جاتی ہے وہ شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں نا، وہ کس نے بڑے کسی نے لکھی ہوں، کتنا ہی وہ بڑا کو اس نے محقق ہو، کتنی اس نے تحقیق کی ہو، کتنی اس نے ریسرچ کی ہو، لیکن اس کے اندر شک اور شبہ رہتا ہے۔ بعض کا وہ محقق خود ہی اپنی تحقیق کو نئے نہج پہ کرتا ہے، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بات جو میں نے لکھی تھی وہ غلط پہ ثابت ہو گئی ہے،
ہم دیکھتے ہیں بہت ساری سائنس کی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سائنس کی تھیوریز بدل رہی ہیں، اور بھی ہر چیز جو انسان نے لکھی ہوئی ہے وہ چینج ہوئی جا رہی ہے. وہ آگے سے آگے نئی چیز پتہ چل جاتی ہے تو پچھلی چیز پرانی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو متروک ہو گئی، یہ تو بات ہی غلط تھی. اب پتہ چلی ہے جو بات وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری شک اور شبہ سے بالاتر نہیں ہیں، کوئی بھی شک اور شبہ سے بالاتر نہیں ہے. صرف یہ اللہ کی کتاب واحد کتاب ہے دنیا میں، اور ہمیشہ رہے گی، کہ جس کے کنٹینٹ میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، وہ ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہے. ہدن للمتقین، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. اچھا، اب اس کتاب سے اگر فائدہ اٹھانا ہے نا، اس کتاب سے اگر کچھ لینا ہے نا، تو کیا تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے ہمارے اندر کچھ صفات کا، کچھ خوبیوں کا، کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلی جو صفت بتائی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ متقین. یعنی اولین صفت بتائی گئی وہ کیا؟ متقین، تقوی، پرہیزگاری. یعنی اس کا مطلب ہے کہ برائی اور بھلائی کی تمیز ہونا، اور صرف تمیز نہیں ہونا بلکہ یہ بھی کہ اس کے اندر احساس ہونا کہ میں برائی کو چھوڑ دوں اور بھلائی کو اختیار کر لوں. ٹھیک ہے نا. اور جو گناہوں سے بچنا چاہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یعنی ایک تو دیکھیں نا آپ اس کو اس طرح مثال سے سمجھ لینا، جیسے کوئی ایک فرد ہے آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، جس کو جو مرضی کہہ لو، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، مجھے زندگی میں کیسے رہنا ہے، میرا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا. اس کو آپ جو مرضی سمجھا لیں، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی بات کتنے بھی پیار سے بھی کر لیں، غصے سے بھی کر لیں، جس انداز سے سمجھا لیں، اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ کرنا نہیں چاہتا، اس کے اندر اس کی اٹینشن ہی کوئی نہیں ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جس کے اندر بھلائی کی طلب ہے، تمنا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، میں غلط سے بچ جاؤں کسی طریقے سے. وہ غلط کام کر بھی رہا ہے، اس کی عادتیں خراب ہیں، لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری خراب باتیں ختم ہو جائیں، میرے اندر اچھی چیزیں پیدا ہو جائیں، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، مجھ سے لوگ بھی خوش ہوں، مجھ سے اللہ بھی خوش ہو، میرے گھر والے بھی مجھ سے راضی ہوں. تو اگر آپ اس کو سمجھاتے ہیں نا، یا وہ سنتا ہے چیز کو، تو پھر وہ ابزارب کرتا ہے. ورنہ دوسرا کیا کرے گا؟ وہ ادھر سے نکالے گا دوسرے کان سے، ادھر سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. ٹھیک ہے. لیکن جس کے اندر تمنا ہے نا، جس کو خواہش ہے کہ وہ غلط سے بچ جائے، صحیح کر لے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی بات کو سنے گا، وہ نصیحت سنے گا، نصیحت کا اثر لے گا، اس کو جذب کرے گا، پھر کچھ نہ کچھ وہ عمل بھی کرے گا. بالکل وہ نکل نہیں جائے گا اس کے دماغ میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ فرق ہے ان دونوں کے لیے. تو یعنی جو چاہتا ہے کہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے، اس قرآن سے اس کو فیض ملے، اس قرآن سے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ رستہ اس کو مل جائے صحیح والا، تو وہ کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس کے اندر یہ طلب اور یہ تمنا اور یہ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ برائی سے بچ جائے اور بھلائی اختیار کرے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جو ہے نا، باقی جو اس کی کوالٹیز، ہم نے ایک صفت پڑھی ہے نا جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک پڑھا ہے آج. تو انشاءاللہ اگلے ہم ویک میں باقی بھی دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری لسٹ بیان کی گئی ہے ہمارے لیے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے پر اس قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اس کو دنیا کا قانون اور نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.